السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا درود کے لیے محافل کا اہتمام کرنا اور اجتماعی درود پڑھنا یہ شرعاً درست اور صحیح عمل ہے یا اس سے اجتناب کیا جائے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ سوال جو کیا گیا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا۔ سوال ہم سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ بالکل۔ سوال کرنے والا بھی مسلمان ہے اور ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، اور ہم سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ آپ پہ درود پڑھنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، آپ پہ سلام پڑھنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جتنا بھی درود پڑھا جائے کم ہے، جتنا بھی سلام پڑھا جائے وہ کم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھو اور آپ پہ سلام پڑھو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود کے، سلام کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 بار اس پہ صلات کرتے ہیں، اس کی شان کو بلند کرتے ہیں، اس کے مقام کو بلند کرتے ہیں، اس پہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو درود و سلام کا کوئی ایک فائدہ نہیں ہے، بہت سے فوائد ہیں اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن سوال جو کیا گیا ہے وہ درود پڑھنے کی ایک خاص کیفیت کے بارے میں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ درود و سلام پڑھنے کے معاملے میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، درود و سلام پڑھنے کے معاملے میں نئی نئی کیفیات ایجاد کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب بھی کسی سے ملنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دینا کہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ جب وہ کسی سے ملتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد کیا وہ اس موقع پہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے تھے؟ آپ پہ سلام پڑھتے تھے؟ بالکل ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ دین میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی روٹین سے کام کرتا ہے تو اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اسی طرح ہر خطبہ جمعہ کے بعد اجتماعی طور پہ امام صاحب اور مقتدیوں کا مل کر کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا، سلام پڑھنا، یہ بھی ایک نئی کیفیت ہے، ایک نیا انداز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خطبہ جمعہ ادا ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام آپ پہ درود پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، لیکن درود و سلام پڑھنے کے لیے یہ شکل انہوں نے اختیار نہیں کی۔ ایسے ہی ہر اذان سے پہلے اونچی آواز سے درود پڑھنا، سلام پڑھنا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اذان ہوتی تھی، جناب بلال آپ کے مؤذن تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو محذورہ آپ کے مؤذن تھے، ان کی اذان کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا تھا۔ اذان سے پہلے نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے، نہ بسم اللہ پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے، نہ الحمدللہ پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے، نہ سبحان اللہ پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اذان کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا تھا۔ تو اب اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اس کو معمول بنا لینا یہ دین میں اضافہ کہلائے گا۔ اور ایسی ہی شکل وہ ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ ہر کوئی درود پڑھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہت اچھی بات ہے، ہر کوئی سلام پڑھے آپ پہ بہت اچھی بات ہے، لیکن درود و سلام پڑھنے کے لیے اجتماعی شکل اختیار کرنا، ایک تاریخ مقرر کرنا، ایک وقت مقرر کرنا، ایک جگہ مقرر کرنا، وہاں پہ جمع ہو کر ایک آواز کے ساتھ اجتماعی شکل میں درود پڑھنا، یا ایک گروپ لیڈر بن جائے وہ سب سے مطالبہ کرے کہ آپ اتنی بار درود پڑھیں، اب آپ اتنی بار پڑھیں، یا ایک آدمی پڑھے باقی سب اس کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، تو یہ ایک نئی شکل ہے۔ اگر مسجد کے قاری صاحب بچوں کو اجتماعی شکل میں درود پڑھاتے ہیں اس لیے کہ انہیں درود پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، درود انہیں زبانی یاد ہو جائے، تو یہ تعلیم ہے، اور تعلیم کے معاملے میں بہت وسعت ہے،
بہت گنجائش ہے، لیکن ذکر کرنے کے لیے اجتماعی شکل اختیار کرنا، ایک آواز کے ساتھ سب پڑھ رہے ہیں، یا ایک امیر بن گیا ہے، گروپ لیڈر بن گیا ہے، وہ سب سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ پڑھیں، 10 بار آپ پڑھیں، 20 بار آپ پڑھیں، تو یہ وہ چیز ہے جو دین میں اضافہ ہے۔ تو ہم درود کا انکار نہیں کر رہے، ہم سلام پڑھنے کا انکار نہیں کر رہے، ہم اس جدید شکل کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف ہم نہیں کر رہے، یہ صحابہ کرام سے ہم نے سیکھا ہے، یہ سلف صالحین سے ہم نے سیکھا ہے۔ میں 2 روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک وہ روایت جسے امام ترمذی اپنی ترمذی شریف میں لے کر آئے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں ایک آدمی ہے، اسے چھینک آئی، چھینک لینے کے بعد اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ چھینک آئی ہے، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام بھی پڑھتا ہوں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی یہ الفاظ کہتا ہوں، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھنا چاہیے، یعنی کہ میں ان دونوں چیزوں کا منکر نہیں ہوں۔ پہلے اپنی وضاحت پیش کی، پھر اس کے بعد کہا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ چھینک جب آئے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اس موقع پہ آپ نے سلام پڑھنے کی تعلیم ہمیں نہیں دی۔ تو دیکھیے یہ صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا اور آپ سے دین سیکھا، وہ کیا سکھا رہے ہیں ہمیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں ہمیں کہ بھئی جو چیز سکھا دی گئی اس میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سلام پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن چھینک لینے کے موقع پہ الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے یا صرف الحمدللہ؟ یہ 2 چیزیں ثابت ہیں۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھنا اور اس کو معمول بنا لینا، روٹین بنا لینا، یہ دین میں اضافہ ہوگا۔ اس پہ انکار کیا ہے جناب عبداللہ بن عمر نے۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کے سامنے وہ روایت رکھنا چاہوں گا جسے امام دارمی روایت کرتے ہیں، اور اس کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتے ہیں، دونوں صحابی ہیں، اور کہتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد میں کچھ لوگ گروپوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر گروپ کا، ہر ٹولی کا کوئی لیڈر ہے، کوئی سربراہ ہے، کوئی امیر ہے، وہ ان سے اجتماعی ذکر کروا رہا ہے، اور ہر ایک کے سامنے کنکریاں بھی پڑی ہوئی ہیں جن کے ذریعے اذکار کو شمار کیا جاتا ہے۔ امیر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہللو میاں، آپ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں، اب آپ کہیں، اب آپ کہیں۔ پھر وہ کہتا ہے سبحوا میاں، اب آپ کہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ، اب آپ کہیں، اب آپ کہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کبروا میاں، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اس انداز سے اجتماعی طور پہ اذکار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ روایت نہ ہوتی کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کے ذکر کا کتنا خوبصورت انداز ہے، اور کتنا خوبصورت منظر ہوگا، دلکش منظر ہوگا مسجد کا، جہاں پہ لوگ اس انداز میں ٹولیاں بنا کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، خالق کائنات کا، مالک کائنات کا۔ اور اللہ نے حکم بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو اس آیت کے اوپر عمل ہو رہا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے اذکار کا اہتمام کرنے والا کون ہوگا؟ صحابہ کرام سے بڑھ کے اذکار کا اہتمام کرنے والا کون ہوگا؟ کیا انہوں نے یہ انداز اختیار کیا؟ ان سے یہ انداز ثابت نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے پاس پہنچے، ان پہ شدید ناراض ہوئے، حوصلہ افزائی نہیں کی، شاباش نہیں دی۔ ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرنے والے لوگ آج کل ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بھئی ہم ان سے تو بہتر ہیں جو گانا گاتے ہیں، ہم ان سے تو بہتر ہیں جو شرکیہ امور کا ارتکاب کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اور ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا دل نہ توڑیں،
لیکن آئیے دیکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے ما ھذا الذی اراکم تصنعون, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ابو عبد الرحمن, اور یہ ان کی کنیت ہے عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہمارے سامنے کنکریاں پڑی ہیں, ان پہ ہم شمار کرتے ہیں, کبھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, کبھی سبحان اللہ, کبھی لا الہ الا اللہ. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عدوا سیئاتکم فانا ضامن الا یضیع من حسناتکم شیء, تمہاری کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی, یہ نیکیاں گننے کی ضرورت نہیں ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سارا معاملہ. تو کہا تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی, میں گارنٹی دیتا ہوں. اگر تم نے شمار کرنا ہے تو اپنے گناہوں کو شمار کیا کرو, تمہیں پتا چلے کہ تم ایک دن میں کتنے کتنے گناہ کرتے ہو. وہ لوگ اپنی صفائی دینے لگے کہ ابو عبد الرحمن ہمارا کوئی برا ارادہ نہیں ہے, ہماری نیت بہت اچھی ہے. اور شیخ صاحب ہر وہ شخص جو دین میں نیا کام ایجاد کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میری نیت بہت اچھی ہے, لیکن شریعت دو چیزوں کی طرف دیکھتی ہے, اخلاص, اچھی نیت ہو, اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہو. تو عبداللہ بن مسعود نے اپنی ڈانٹ کو جاری رکھتے ہوئے, اپنی ناراضگی کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تم نے اتنی جلدی ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا ہے, ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنے ہوئے کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے, ابھی تو آپ کے استعمال کیے ہوئے برتن ٹوٹے نہیں ہیں, اور ابھی تو آپ کے صحابہ کرام کثرت سے موجود ہیں, اور تم لوگوں نے ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا ہے. پھر کہا یاد رکھو تمہارا یہ کام دو حالتوں سے خالی نہیں ہے, ان کے اوپر ایک حکم لگے گا, یا یہ یا وہ, درمیانہ کوئی راستہ نہیں ہے. یا تو تم نے ہدایت کا وہ راستہ تلاش کر لیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا, ان کے نیکی کے کام میں تم ان سے آگے نکل گئے, ورنہ تم نے آج گمراہی کے راستے کو کھول دیا ہے. اب اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نیکی کے معاملے میں نبی علیہ السلام سے آگے نکل گئے, صحابہ کرام سے آگے نکل گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درست جواب یہ ہے کہ گمراہی کا دروازہ کھولا گیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیسے ان کو ڈانٹا ہے, ناراضگی کا اظہار کیا ہے, گمراہی کے اس دروازے کو بند کر دیا ہے. اور شیخ صاحب مشہور جملہ ہے کہ بدعت بانجھ نہیں ہوتی, بدعت سے اور بدعت نکلتی ہے. جب انسان بدعات کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو انجام اچھا نہیں ہوتا. اسی روایت کے آخر میں آتا ہے کہ یہ لوگ جو اس انداز سے مسجد میں اجتماعی ذکر کر رہے تھے, بعد میں جب خوارج کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں تو یہ خارجیوں کے ساتھ کھڑے تھے. ان کے تیر صحابہ کرام پہ چل رہے تھے, ان کا ہتھیار صحابہ کرام اور تابعین پہ چل رہے تھے. تو یہ ہوتا ہے نتیجہ جب انسان بدعت کا راستہ اختیار کرے, دین میں نئی چیزیں ایجاد کرے. تو اجتماعی طور پہ درود پڑھنا یہ ایک نئی چیز ہے, اس سے بچا جائے. پہلے لوگ قرآن خوانی کے لیے جمع ہوتے تھے, ہم اس سے منع کرتے تھے, اب اس چیز کا آغاز ہو گیا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرآن کی تلاوت سے روکتے ہیں. نہیں, ہم تو کہتے ہیں قرآن کی تلاوت سیکھی جائے, سکھائی جائے, اور تلاوت سیکھنے سکھانے کے لیے مجالس کا انعقاد کیا جائے, اس کے لیے حلقات قائم کیے جائیں. تعلیم کے باب میں بڑی وسعت ہے. درود شریف اگر کسی کو نہیں آتا تو سکھانے کے لیے آپ مجلس قائم کریں. درود کا ترجمہ نہیں آتا, ترجمہ سکھانے کے لیے آپ مجلس قائم کریں. درود کے فضائل لوگوں کو معلوم نہیں ہے, اس کے لیے بھی آپ کسی مجلس کا انتخاب کر لیں, انعقاد کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ بہت اچھی بات ہے. لیکن صرف درود پڑھنے کے لیے, صرف قرآن پڑھنے کے لیے اجتماعی مجالس کا انعقاد یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. اس سے بچا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طریقے پہ کاربند رکھے, گامزن رکھے, اور آپ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے.
وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.